ہم خدا کا شکر کریں گے اور بغیر وقت ضائع کیے ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں گے۔ آج صبح ہم کلام مقدس کے اندر سے سامری عورت کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ سامری عورت جس کا ذکر ہمیں کلام مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں ملتا ہے، اس کی تبدیلی کا مقصد کیا تھا اور کیوں اس کو تبدیل کیا گیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سامری عورت کے بارے میں دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ کیوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کو نجات دی گئی اور اس کو کیوں تبدیل کیا گیا، اس کی کیا خاص وجہ تھی۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور 4 باب کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ خدا کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضروری تھا۔ پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو کہ سخار کہلاتا ہے، وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا، یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھے سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے، کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو بھی دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ
عورت سے باتیں کر رہا ہے تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ تو آج صبح ہم کلام مقدس میں سے سامری عورت کے بارے میں دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ کیوں اس کو نجات دی گئی۔ اس واقعہ کے اندر، اس کہانی کے اندر سامری عورت کی زندگی کے 4 مختلف پہلوؤں پہ ہم آج نگاہ کریں گے کہ کیوں خدا نے اس کو نجات دی، کیا مقصد تھا، اور 4 مختلف پہلو، 4 مختلف باتیں جو ہم اس عورت کی زندگی میں دیکھیں گے۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ کیا یسوع مسیح کی اور سامری عورت کی ملاقات حادثاتی ملاقات تھی یا یہ خدا کے الہی منصوبہ کا حصہ تھا؟ دوسری بات، کیا مقصد تھا کہ یسوع مسیح کا سامری عورت سے پانی مانگنا؟ کیوں خدا یسوع مسیح نے اس عورت سے پانی مانگا اور پھر اس کو اس پانی کے بدلہ میں زندگی کا پانی دیا؟ دوسری بات یہ ہم سیکھیں گے۔ تیسری بات ہم دیکھیں گے کہ سامری عورت کا یسوع سے پرستش کے بارے میں ہی کیوں اس نے سوال پوچھا، کیا مقصد تھا؟ سامری عورت نے یسوع مسیح سے پرستش کے بارے میں ہی کیوں سوال پوچھا؟ چوتھی اور آخری بات جو ہم سیکھیں گے کہ سامری عورت جب نجات پا گئی تو اس نے یسوع مسیح کے حق میں گواہی دی اور یسوع مسیح کے نام پہ منادی کرنا شروع کی۔ یاد رکھیں کہ میں نے یہ پورا حوالہ آپ کے سامنے اس لیے پڑھا تاکہ آپ اس پوری کہانی کے اندر، اس کہانی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ لیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس عورت کی زندگی کے اندر 5 مرد تھے جو اس کی جسمانی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ وہ اس کے اوپر ظلم و ستم بھی کرتے ہوں، اس کو مارتے پیٹتے ہوں، یہ مختلف طرح سے ان کے ہاتھوں دکھ اٹھاتی ہو۔ یہی سبب تھا کہ یہ ایک سے بیاہ کرتی، پھر اس کو چھوڑ کے دوسرے سے بیاہ کرتی، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اور بائبل بتاتی ہے یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے 5 شوہر ہیں، یعنی 5 مرد اس کی زندگی میں تھے اور 6واں مرد خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی میں آ گیا۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ 6واں مرد خداوند یسوع مسیح اس کی جسمانی ضرورت پورے کرنے کے لیے اس کی زندگی میں نہیں آیا، بلکہ وہ اس کی روحانی زندگی کو سیدھا کرنے، اس کو روحانی زندگی دینے، اس کو ابدی زندگی دینے، اس کو زندگی کا پانی دینے، اس کو گناہ سے، موت سے، ابلیس سے چھڑانے کے لیے اس کی زندگی میں آ گیا۔ اس لیے یاد رکھیں، ممکن ہے میں بہنوں سے بات کر رہا ہوں، اپنی بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں، آپ کی زندگی میں بہت سے مرد ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ مرد آپ کا باپ ہے، ممکن ہے کہ وہ مرد آپ کا خامند ہے، ممکن ہے کہ وہ مرد آپ کا بھائی ہے، ممکن ہے کہ وہ مرد آپ کا بیٹا ہے، مگر کوئی مرد آپ کو ابدی زندگی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو ابدی زندگی چاہیے تو آپ کو یسوع کے پاس آنا ضروری ہے۔ آج کا جو میرا پیغام ہے، آج خدا بہنوں سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اپنی بیٹیوں سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے آج کا پیغام خاص میری بہنوں کے لیے ہے۔ دھیان سے سنیے گا اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ 4 خاص باتیں ہم اس سامری عورت کی زندگی میں دیکھنے والے ہیں، اور پہلی بات ہم نے کیا دیکھیں گے ہم کہ کیا یسوع مسیح کی اور سامری عورت کی ملاقات حادثاتی ملاقات تھی یا یہ خدا کے الہی منصوبہ کے مطابق تھی؟ تو میں ایک بار پھر آپ کے سامنے پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر
پھر گلیل کو چلا گیا اور غور سنیے گا اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضروری تھا. انگلش میں لکھا ہے اینڈ ہی مسٹ نیڈز گو تھرو سامریا. یعنی خداوند یسوع مسیح کے پلان کا حصہ تھا کہ وہ اس سے پہلے کہ کسی اور جگہ جائے، کیا لکھا ہے، وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریا سے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ گلیل جاتا، لکھا کہ اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضروری تھا. یہ حادثہ نہیں تھا، یہ حادثہ نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح سامریا کے اندر گیا ہے اور یہ عورت اس کو مل گئی ہے اور یہ نجات پا گئی ہے. نہیں، لکھا اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضروری تھا. اٹ واز پلانڈ. خداوند یسوع مسیح کی 3.5 سالہ زندگی کے اندر یاد رکھیں، جو 3.5 سالہ جو زمینی خدمت ہے اس کے اندر یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام، کوئی واقعہ، کوئی بات حادثاتی نہیں ہے. یسوع مسیح نے 3.5 سالوں میں جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے خدا کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا. یسوع مسیح اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص مقصد رکھتا تھا، اس لیے وہ سامریا گیا. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد واضح تھا کہ اس سامری عورت کو جو کہ گناہ اور بدی کے اندر گرفتار تھی، اس کو آزاد کرا سکتا، اس کو چھڑا سکتا، اس کو ابدی زندگی دے سکتا. یسوع جانتا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ سامریوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے، کوئی میل ملاپ نہیں رکھتے. ہم نے پڑھا بھی یہاں پہ کہ یہودی سامریوں سے کسی قسم کا کوئی میل ملاپ نہیں رکھتے تھے. تو بھی خداوند یسوع مسیح نے نفرت کی اس دیوار کو گرا کر، تمام قوانین کو توڑ کر، تمام رسومات کو توڑ کر خداوند یسوع مسیح سامریا گیا تاکہ اس عورت کو نجات دے سکے. اس لیے میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ بات یاد رکھو کہ آپ کی نجات، آپ کی مخلصی حادثاتی نجات اور حادثاتی مخلصی نہیں ہے. جس طرح سے اس سامری عورت کو نجات دہندہ ملا، اسی طرح سے آپ کو بھی نجات کسی مقصد کے تحت دی گئی ہے. جو نجات دہندہ اس سامری عورت کا تھا وہی نجات دہندہ میرا اور آپ کا ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے سامری عورت کو نجات ملی، مجھے اور آپ کو بھی خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات ملی ہے. یعنی ہمارا اور اس عورت کا نجات دہندہ ایک ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ اس کے حق میں لکھا کہ وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ کل بھی نجات دیتا تھا، وہ آج بھی نجات دیتا ہے، اور وہ روز عدالت کے دن تک نجات دیتا رہے گا، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے. یہ نجات، یہ مخلصی جو ہمیں دی گئی ہے، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے، اس کا تحفہ ہے، اس کی بخشش ہے. افسیوں کے خط اس کے 2 باب کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. اسی لیے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی نجات کو حادثہ مت سمجھیں. آپ کو علیحدہ کیا گیا ہے، آپ کو برگزیدہ کیا گیا ہے، آپ کو بادشاہت کے اندر داخل کیا گیا ہے، آپ کو بادشاہت کے اندر جگہ دی گئی ہے، آپ کو بیٹیاں بنایا گیا ہے. اپنی نجات کو سمجھیں. ممکن ہے کہ جس گھر میں آپ رہتی ہیں اس گھر میں موجود اور خواتین کے پاس یہ نجات نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ کی ورک پلیس پہ جو خواتین ہیں ان کے پاس یہ نجات نہیں ہے. ممکن ہے آپ کی سہیلیاں اس نجات سے محروم ہیں. مگر اگر آپ کے پاس یہ نجات ہے، آپ کے اوپر رحم کیا گیا ہے، آپ کو نجات دی گئی ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے. جس طرح سے سامری عورت کو نجات دے گی، اس کا کیا مقصد تھا؟ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کس مقصد کے لیے اس کو نجات دی گئی. اسی لیے پہلی بات جو میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی نجات کو حادثاتی نجات نہ سمجھیں، اور نہ یہ نجات جو سامری عورت کو دی گئی یہ حادثاتی نجات تھی.
اس کے پیچھے خدا کا الہی منصوبہ تھا. آپ کی نجات کے پیچھے بھی خدا کا الہی منصوبہ ہے. اس منصوبے کو سمجھیں. دوسری بات، کیا مقصد تھا یسوع مسیح کا سامری عورت سے پانی مانگنے کا اور پھر اس کے بدلے میں اس کو زندگی کا پانی دینا؟ کیا مقصد تھا اس کے پیچھے؟ خدا یسوع مسیح نے اس عورت سے پانی کیوں مانگا؟ کیا یسوع مسیح واقعی میں پیاسا تھا؟ میری بات کو غور سے سنیے گا. کیا یسوع مسیح واقعی پیاسا تھا؟ اور اگر وہ واقعی پیاسا تھا تو پھر اس نے اس سے پانی کیوں نہیں پیا؟ اگر آپ اس پورے باب کو پڑھیں تو کسی بھی جگہ پر یسوع مسیح نے سامری عورت سے لے کے پانی نہیں پیا. میں نے پورا باب آپ کے سامنے پڑھا ہے. اگر یسوع مسیح پیاسا تھا تو اس سے پانی اس نے کیوں نہیں پیا؟ کیا وجہ تھی؟ ہاں، اس نے اسے پانی ضرور مانگا ہے مگر پانی اسے پیا نہیں ہے. کیا وجہ تھی؟ کیا یسوع مسیح پیاسا تھا؟ یاد رکھیں، پانی جو ہے، پانی وہ زندگی کو ظاہر کرتا ہے. اس روئے زمین کے اوپر چاہے انسان ہے، چاہے کوئی جانور ہے، چاہے کوئی چرند پرند کوئی بھی ہے، وہ پانی اور ہوا کے وسیلہ سے زندہ ہے. ایسا ہی ہے. شاید ہم کچھ دن تک بغیر کھانا کھائے زندہ رہ سکتے ہیں، پر بغیر پانی پیے ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کا جسم 60 سے 70% جو ہے وہ پانی سے بنا ہوا ہے. پانی ہے وہ. اسی لیے اگر آپ پانی نہیں پیتے ہیں ایک جو ریکوائر مقدار ہے تو ہمارے جو سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ان شارٹ یہ کہ پانی جو ہے وہ زندگی کو ظاہر کرتا ہے. اور جب یسوع مسیح ناصری اس عورت سے پانی مانگتا ہے تو اصل میں وہ اس سے پانی نہیں بلکہ وہ اس سے اس کی زندگی مانگ رہا تھا. یسوع مسیح نے جب بولا کہ مجھے پانی پلا تو یسوع مسیح اس سے زندگی کی بات کرتا ہے. اور یسوع مسیح کے پانی مانگنے پر یسوع مسیح جانتا تھا کہ وہ اس کو انکار کرے گی. اور یسوع مسیح کے جواب کے اندر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یسوع مسیح پیاسا نہیں تھا. یسوع مسیح اس کی زندگی کی پیاس رکھتا تھا. جب اس نے اس سے پانی مانگا تو اصل میں اس نے اس کی گناہ آلودہ زندگی کو ابدی زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے اس سے پانی مانگا ہے. اس کی زندگی مانگی ہے. کیوں؟ جواب یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ اگر تو، جب اس نے بولا کہ تو یہودی ہو کے مجھے سامری عورت سے پانی مانگتا، یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ لکھا ہے اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. یعنی یسوع مسیح اس بات کو جانتا تھا کہ وہ اس کو پانی نہیں پلائے گی اور اس کے بدلے میں یسوع مسیح اس کو زندگی کا پانی دے گا. یسوع مسیح اس کو خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دینے لگا. یسوع مسیح نے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کلام کا بیج بو دیا. یسوع مسیح نے اس کی روح سے، اس کی جان سے بات کی، کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ وہ سامری عورت گناہ کے اندر گرفتار ہے. اس سبب سے جب یسوع مسیح نے اس سے پانی مانگا تو اصل میں یسوع مسیح نے اس سے اس کی زندگی مانگی تاکہ اس زندگی کو وہ تبدیل کر سکے. اور اس ساری گفتگو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس سے زندگی کے پانی کی بات کرتا ہے اور وہ جسمانی طور پر جسمانی پیاس کی بات کرتی ہے. اگر ہم اس کو 11ویں آیت سے دیکھیں تو لکھا ہے عورت نے اس سے کہا اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اب یہ اس بھید کو، اس مکاشفہ کو سمجھ نہیں پا رہی کہ یسوع مسیح کس پانی کی بات کر رہا ہے. یسوع مسیح اس سے روحانی پانی، روحانی زندگی کی بات کر رہا ہے اور وہ مسلسل دنیاوی اور ظاہری پانی کی بات کر رہی ہے. آگے لکھا ہے کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشیوں نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو
کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ خدا یسوع مسیح مسلسل اس کے دل سے، اس کے ذہن سے، اس کی روح سے بات کر رہا ہے۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ تو یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی باتوں کے وسیلہ سے خدا یسوع مسیح نے اس کی سوچ کو، اس کے خیال کو، اس کے ارادہ کو تبدیل کر دیا۔ اور ہوا کیا کہ اب اس سے پہلے کہ یسوع مسیح اس کی زندگی کے اندر اس کو زندگی کا پانی دے، یعنی اس کو نجات دے، خدا یسوع مسیح نے اس سے اس کے گناہ کا اقرار کروایا۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہم خدا کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنا دل کھول دیتے ہیں یسوع کے سامنے، خدا باپ کے سامنے، پاک روح کے سامنے ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پہلا قدم ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سچ بولتے ہیں، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اب یسوع مسیح اس سے پہلے کہ اس کو زندگی کا پانی دے، اس کو نجات دے، یسوع مسیح اس سے توبہ کرواتا ہے۔ سنیں کیا لکھا ہے، میں 15 ایسے ہی پڑھوں گا۔ لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند وہ پانی مجھے دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ اب یہاں پہ اس کا ذہن تبدیل ہو چکا ہوا ہے، وقت آ گیا کہ خدا یسوع مسیح اس کو نجات دے سکے۔ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ توبہ کا عمل چل رہا ہے، یاد رکھیں یہ توبہ کرنے والی ہے عورت۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ توبہ سے پہلے انسان سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے تو توبہ کرتا ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح سے پہلے کہ اس کو نجات دے، اس کو زندگی کا پانی دے، یسوع مسیح نے اس عورت سے توبہ کروائی، اس سے سچ بلوایا، اس سے اس کے گناہ کا اقرار کروایا، تاکہ جب اس کو راست بازی کا لباس دیا جائے، جب اس کو زندگی کا پانی دیا جائے تو اس کی زندگی میں کھوٹ یا جھوٹ یا گناہ نہ ہو، کیونکہ یہ جسم پرستی کے اندر گرفتار تھی اور اس نے سچ بولا۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ ہاں تو بے شوہر ہے، تو ٹھیک کہتی ہے، کیونکہ 5 تو کر چکی ہے اور جس کے پاس تو ابھی ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تم نے سچ کہا۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ تو نے سچ کہا، کیونکہ وہ اس کے دل کو جانتا تھا کہ وہ ٹوٹ چکی تھی، وقت آ چکا تھا کہ وہ توبہ کرے اور نجات پائے، اور یسوع مسیح نے اس سے اس کے گناہ کا اقرار کروایا۔ سب سے پہلے یہ یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آئی، اس کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں سے اقرار کیا، اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا۔ رومیو کا خط اس کے 10 باب کی 10ویں آیت میں لکھا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے، راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آئی ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے، اور پھر اس نے منہ سے اقرار کیا، تب اس عورت نے نجات پائی۔ 19 آیت میں کیا لکھا ہے؟ 19 آیت میں لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا، خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ اب یہ اس بات پر آ گئی ہے کہ جس سے میں بات کر رہی ہوں وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ نبی ہے۔ ممکن ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اس سامری عورت کی طرح آپ کو بھی کئی بار بلایا ہو، مگر آپ نے اپنا دل خدا یسوع مسیح کو نہیں دیا۔ ممکن ہے یسوع مسیح آپ کے پاس آیا ہو مگر آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہو۔ ممکن ہے کہ اس عورت کی طرح آپ نے اپنے دل کا حال اس نے بیان نہ کیا ہو۔ آج وقت ہے، میں پھر کہتا ہوں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، آج وقت ہے، اگر آپ ابھی تک گناہ کے اندر گرفتار ہیں تو اپنا دل خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھولیں، سچ بولیں اس سے، وہ آپ کو نجات بخشے گا۔
کیونکہ وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح نے اس سے اس کی زندگی مانگی اور اس عورت نے اس کو اپنی زندگی دی، اور وہ زندگی ابدی زندگی میں بدل گئی۔ یہ عورت نجات پا گئی۔ تیسری بات، اب جب یسوع مسیح ناصری نے اس کو نجات دے دی، اس کے ذہن کو تبدیل کر دیا، اور وہ جانی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایک نبی ہے، تو وہ اس سے سوال کرتی ہے، خاص بات سوال کرتی ہے۔ ہم تیسری بات سیکھ رہے ہیں۔ سوال وہ کرتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ جو جگہ پرستش کی ہے وہ یروشلم ہے۔ یعنی یہ عورت جو ہے، یہ اس نے توبہ کر لی ہے، اب یہ خدا یسوع مسیح سے پرستش کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرنے کے بعد جب ہم اپنا دل خدا کو دے دیتے ہیں، تو ہم اس کے بعد سب سے پہلے اپنی عبادت کے طریقے کو بدلتے ہیں، ہم اپنی پرستش کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو معبود ہمارا تھا، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ معبود سچا ہے؟ کیا ہماری پرستش سچی ہے؟ ممکن ہے کہ ایک انسان غیر معبودوں کی پرستش کرنے والا خدا کے پاس آیا ہو، ممکن ہے کہ ایک جادوگر شخص خدا کے پاس آیا ہو، ممکن ہے کہ ایک بتوں کی پرستش کرنے والا شخص خدا کے پاس آیا ہو، مگر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ اپنی پرستش کے طریقے کو ٹھیک کرتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ عورت زندہ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آئی، اس نے اس سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ ہمارے باپ دادا اس پہاڑ پر پرستش کرتے تھے، تم کہتے ہو کہ جہاں پرستش کرنی وہ جگہ یروشلم میں ہے۔ یعنی خدا یسوع مسیح سے یہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ جو پرستش یہ کر رہی ہے وہ پرستش ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ گو یہ عورت گناہ گار تھی، مگر یہ سچی پرستش کو کھوجنے والی عورت تھی۔ یہ کھوج میں تھی کہ میں کس طرح سے سچی پرستش کر سکوں۔ اور میں دوبارہ پڑھتا ہوں، 19 سے لکھا ہے، عورت نے اسے کہا کہ اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کے وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے، نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں کہ وہ کس کی پرستش کر رہے ہیں، کیا ان کی پرستش ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کیا بولا؟ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو۔ چرچ بھی آ گئے، بابوں کے پاس بھی چلے گئے، دم والا پانی بھی پی لیا، دعا والا پانی بھی پی لیا، تعویذ بھی پہن لیا، پتھر بھی پہن لیا، مزار پہ بھی چلے گئے، قبر پہ بھی چلے گئے۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو۔ آج جاننے کی ضرورت ہے، کیا ہماری پرستش سچی پرستش ہے یا نہیں؟ کیا ہم جس کی پرستش کرتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں؟ کیا ہمارا اپنے معبود کے ساتھ ذاتی رشتہ ہے؟ کیا ہم جس کی پرستش کر رہے ہیں وہ ہم سے منسلک ہے، ہم اس سے منسلک ہیں؟ وہ ہم سے بات کرتا ہے، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں؟ یہ عورت نہیں جانتی تھی کہ وہ پرستش کس کی کرتی ہے، مگر کھوج میں ضرور تھی۔ اور خدا یسوع مسیح نے تیسرا کام کیا کیا؟ اس کی پرستش کے طریقے کو سیدھا کیا تاکہ یہ سچی پرستش کر سکے، یہ سچے معبود کو مان سکے، یہ حقیقی پرستش کر سکے۔ آج ضرورت ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ابھی تک سچی پرستش سے غافل ہے تو وہ اس سامری عورت کی طرح سچی پرستش کی طرف آ جائے، کیونکہ جب آپ سچی پرستش کی طرف آ جائیں گے تو یاد رکھیں ہماری زندگی کے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں۔ تم جسے نہیں جانتے تم اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور آگے طاقتور
چیز بولی گئی ہے. لکھا ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. یعنی سچے پرستار وہ ہیں جو روح اور سچائی سے، دیانتداری سے، دل سے، پوری عقل سے، پوری جان سے اس کی پرستش کرتے ہیں. لکھا کہ باپ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. تیسری بات جو سیکھنے والی ہے، پہلی بات کیا کہ میں اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں، پھر بول رہا ہوں، اپنی بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں. پہلی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے آپ نے کہ کیا آپ نجات پا چکی ہیں. اگر تو آپ نجات ابھی تک آپ نے نہیں حاصل کی تو ضرورت ہے کہ آپ نجات حاصل کریں. آپ نجات سے غافل نہ رہیں. اور اگر آپ نجات پا چکی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی نجات حادثاتی نجات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو اس عورت کی طرح زندگی کا پانی دے دیا گیا ہے، ابدی زندگی دے دی گئی ہے. تیسری بات، اگر آپ ابھی تک سچی پرستش سے غافل ہیں تو آپ کو سچی پرستش کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم اس فہرست میں تو نہیں ہیں کہ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو؟ ہمیں اپنے معبود کا، اپنی پرستش کا پتہ ہونا ضروری ہے. چوتھی اور آخری بات کیا ہے کہ جب اس سامری عورت کو یسوع مسیح نے نجات دے دی، اس کی آنکھیں کھول دی گئیں، تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ لکھا ہے 28 آیت کے اندر لکھا ہے، پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے. کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ اس عورت نے نجات کو حاصل کرنے کے بعد، مخلصی کو حاصل کرنے کے بعد اس نجات کو محدود نہیں رکھا، بلکہ لکھا ہے وہ اپنا گھڑا چھوڑ کر نکل گئی. گھڑا جو ہے وہ اس کے کام کو ظاہر کرتا ہے. یعنی وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر یسوع مسیح کی گواہی کے لیے، یسوع مسیح کی منادی کے لیے نکل گئی. اس نے پرواہ نہیں کی کہ میں کیا کام کرنے آئی تھی، میں تو گھڑا لے کے آئی تھی کنویں میں سے پانی لینے کے لیے. وہ اپنا کام چھوڑ کر یسوع کی گواہی کے لیے نکل گئی. کیا اگر آپ نجات پا چکی ہیں، آپ یسوع مسیح کی گواہی دے رہی ہیں؟ کیا آپ کی زندگی سے یسوع مسیح کا نام جلال پا رہا ہے؟ کیا آپ اپنے توڑے کا ٹھیک طرح سے استعمال کر رہی ہیں؟ کیا ابلیس نے آپ سے آپ کی خدمت لے تو نہیں لہی؟ کیا آپ اپنی خدمت کو بخوبی نبھا رہی ہیں؟ کیا آپ اپنے اس توڑے کے ساتھ بیپار کر رہی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے بیچ میں یسوع مسیح کے نام کی گواہی دے رہی ہیں؟ کیا وہ نجات جو آپ کو ملی ہے، آپ نے اس کو لمیٹڈ تو نہیں کر دیا، محدود تو نہیں کر لیا اپنے لیے صرف؟ کیا آپ اس نجات کو ملٹی پلائی کر رہی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج ضرورت ہے کہ آپ اپنی اس نجات کو دوسروں تک لے کے جائیں. بائبل بھی اور تاریخ بھی یہ بیان کرتی ہے کہ سامری عورت نے اس گواہی کے وسیلہ سے اس شہر کے اندر تہلکہ مچا دیا، بیداری لے آئی وہ، اور بتیروں کو وہ خدا یسوع مسیح کے پاس لے کے آئی. اور اگر آپ اس حوالے کو آگے پڑھیں تو لوگوں نے بولا کہ ہم تیرے کہنے سے نہیں بلکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور سنتے ہیں. یعنی اس نے اس حد تک لوگوں کے اندر گواہی دینا شروع کر دی کہ لوگ نکل کر یسوع مسیح کے پاس آنے لگے اور نجات پانے لگے جس طرح اس نے نجات پائی تھی. خداوند آج کسی سے بات کر رہا ہے. کوئی ہے جو اپنی اس نجات کو جس نے دبا دیا ہے، کوئی ہے جو اس نجات کو حادثہ سمجھ رہی ہے، کوئی ہے جو ابھی تک سچی پرستش کو نہیں جان پائی. آج ضرورت ہے کہ آپ یسوع مسیح کی گواہی دیں، آپ یسوع مسیح کے نام کی منادی کریں. مت سوچیں کہ آپ عورت ہیں. اس نے نہیں سوچا کہ یہ عورت ہے، یہ چلی گئی، اس کے اندر زندگی کی ندیاں جاری ہو گئیں، اس کی زندگی میں یسوع مسیح کی گواہی آ گئی، یہ اس کی گواہی سے بھر گئی، اور اس نے شہر میں جا کے کہنا شروع کر دیا
کہ دیکھو مجھے ایک شخص مل گیا ہے، کیا ممکن ہے کہ یہ مسیح ہو؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ مجھے ایک شخص مل گیا ہے، آؤ میں تمہیں اس کی خبر سناؤں؟ کیا آپ یسوع مسیح کے نام کی منادی کر رہی ہیں؟ کیا آپ خدمت کر رہی ہیں؟ ممکن ہے کہ وہ منادی آپ کی بچوں کے اندر ہو، ممکن ہے کہ وہ منادی آپ کی بزرگوں کے اندر ہو، ممکن ہے کہ وہ خوشخبری آپ کلیسیا میں سنانے والی ہوں، ممکن ہے کہ آپ بہنوں کے اندر خدمت کرنے والی ہوں، ممکن ہے کہ آپ غیر قوموں کے اندر نجات کا پیغام سنانے والی ہوں۔ اگر آپ آج تک اس نجات سے غافل ہیں تو اس نجات کو حاصل کریں، اور اگر آپ نے نجات پائی ہوئی ہے تو اس سامری عورت کی طرح اس کی گواہی دینا شروع کریں۔ چوتھی اور آخری بات یہی ہمیں اس پیغام میں نظر آتی ہے کہ جب اس نے نجات پا لی تو اس نے اس نجات کو اپنے اندر نہیں رکھا، بلکہ اس نے پورے شہر میں جا کے بیداری کا کام کیا، لوگوں کو بیدار کیا اور لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لے کے آئی، اور اس کی وساست سے پورا شہر نجات پا گیا۔ کیا آپ آج یہ جذبہ رکھتی ہیں؟ کیا آپ کے اندر یہ آگ ہے کہ آپ یسوع مسیح کے نام کی اس کلام کی منادی کریں؟ اگر نہیں تو آج ضرورت ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بیٹوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں موجود عورت کو انکریج کریں۔ ممکن ہے کہ وہ عورت آپ کی بیوی ہے، ممکن ہے کہ آپ اپنی بہن کو، ممکن ہے آپ اپنی بیٹی کو، آپ اپنی والدہ محترمہ کو انکریج کریں کہ جو نجات ان کو ملی ہے اس نجات کے مقصد کو سمجھیں اور اس کی گواہی دیں، جس طرح خدا آپ کو توفیق دے، مگر اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ یہی بات آج خداوند اپنی بیٹیوں سے اور ان تمام خواتین سے کرنا چاہتا ہے جو نجات پا چکی ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ آج خداوند نے جس سے بات کی ہے وہ سچے طور سے اس بات کا ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں یسوع مسیح کے نام کی گواہی دوں گی، اور جو کچھ مجھے پتا ہے یسوع کے بارے میں میں دوسروں تک پہنچاؤں گی۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ خداوند ہمارے آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو زندہ ہے۔ تیرا کلام جو ہر ایک دو دھاری تلوار سے تیز ہے، جو بند اور گودے سے گزر جاتا ہے، جو ہمارے دل کے خیالوں کو، ارادوں کو جانچتا ہے۔ اے خداوند آج کا کلام جس بہن نے سنا ہے، تیرا پاک روح اس کو جھنجھوڑے، تیرا پاک روح اس کو ہلائے، تیرا پاک روح اس سے بات کرے، تیرے پاک روح کی وساست سے آج وہ پہلے جیسی نہ رہے، بلکہ وہ تیری گواہ بن جائے، وہ اس سامری عورت کی طرح شہر میں نکل جائے اور تیرے نام کی منادی کرنے والی ہو، وہ بتیروں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالنے والی ہو، وہ بتیروں کو آسمان کی بادشاہت میں داخل کرنے کا وسیلہ بنے۔ اور اے خداوند روح القدس کی قوت سے جو خدمت، جو توڑا تو نے اپنی بیٹیوں کو دیا ہے، وہ اس کا بھرپور استعمال کرنے والی ہوں۔ ابلیس ان کے توڑوں کو دبا نہ دے، بلکہ وہ اپنے توڑوں سے تیرے نام کو جلال دینے والی ہوں۔ اگر کوئی ایسی بہن جس کی خدمت رک گئی ہے، اگر کوئی ایسی بہن جس نے اپنی خدمت کو روک دیا ہے، اگر اس کی خدمت میں کوئی ہڈل ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے وہ ہڈلز جاتی رہیں، بحالی آ جائے، تیری بیٹیاں بحال ہو جائیں اور اپنی خدمت کو جاری اور ساری رکھنے والی ہوں۔ وہ خدمت کو سمجھ جائیں، وہ اپنے توڑے کا استعمال کریں، وہ ابلیس کے منصوبوں کے خلاف کھڑی ہو جائیں، اور مت سوچیں کہ وہ عورتیں ہیں، بلکہ وہ اس بات پہ ایمان رکھیں کہ وہ تیری طرف سے نجات پا گئی ہیں۔ روح القدس ان میں سے ہو کر کام کرے، پاک روح کی قوت ان کی زندگیوں کے اندر اے خداوند تیری آگ لگ جائے، اور وہ تیری آگ کے وسیلہ سے اے خداوند تیری گواہ ٹھہرے۔ جس طرح تو نے اس سامری عورت کو زندگی کا پانی دیا، ابدی زندگی دی،
जितनी बेटियां अबदी जिंदगी पा गई हैं, इनके वसीला से ऐ खुदा तू काम कर, ये तेरी गवाह ठहरे। तेरा खादम मुतवा जितनी बेटियां, जितनी बहनें इस कलाम को सुन रही हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा आसमान सबके लिए खुल जाए और आज के बाद ये पहले जैसी ना रहें, बल्कि तेरे रूह से मामूर होकर तेरी गवाह बने। तेरा खादम मुतवा सबके लिए बरकत की दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज जीसस। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बातचीत आए, तेरी मेरी सूरत जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूरों को मुआफ करते तुम्हें कसूरों में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। प्रेज जीसस। खुदा ने सबको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ, मैं नहीं जानता कि खुदावंद ने मुझे ये पैगाम क्यों दिया, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि खुदा कोई भी काम बग़ैर मकसद के नहीं करता। आज किसी बहन को, किसी बेटी को इस कलाम की ज़रूरत थी और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने उसकी ज़रूरत को पूरा किया है। लिखे कि जब तुम खुदावंद की आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो, जैसे मरीबा के बियाबान में किया था। अगर आपने आज खुदा की आवाज़ को सुना है और रूह कुदस ने आपसे बात की है, तो मत घबराएं, मत शर्माएं, खुदा का काम करें, अपने तोड़े का इस्तेमाल करें, अपनी खिदमत को जारी रखें, खुदा का काम जारी रखें। खुदा आपको बरकत देगा। खुदा आपके साथ हो। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।